آج ہم لوگ آئے ہیں JDC کی 12ویں سحری میں۔ پروردگارِ بدروبر، اے مالک جن و بشر، تابع تیرے شمس و قمر۔ میرے بھائی آغا طالبینی ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو آج یہاں پر ہماری عیسائی برادری، ہماری سکھ برادری اس وقت یہاں پر موجود ہے آغا، وہ آپ تمام ہم سب کی طرف سے آپ کو تعزیت پیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس مشکل پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ مسیحت امام حسین کے ساتھ بھی کھڑی تھی اور آج آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہے۔ سکھ برادری اور تمام مذاہب ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے لیے دعا کریں گے، گردوارے میں اور مندر میں دعا کریں گے۔ UNO جو ہے وہ الفابیٹ کی ABCD ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ایران کے جو عہدے دار ہے، ہم آپ سے دلی تعزیت کرتے ہیں، ہندو کمیونٹی کی جانب سے، تمام مذاہب کے لوگ کی جانب سے۔ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ کل ہمارا ہولی کا تہوار ہے، جو کہ ایک مذہبی طریقے سے پوجا تو ہم کریں گے، لیکن سیلیبریشن جو رنگ ڈالنے کی یا جو خوشی منانے کی جو ہے، اسے میں گوسوامی وجے کمار گیر مہاراج آل پاکستان مہاراج کونسل کا چیئرمین بھی ہوں، دریا لال مندر کا مہاراج بھی ہوں۔ تو ہماری تمام کونسل نے پورے پاکستان بھر میں یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اسے منسوخ کر رہے ہیں۔ دنیا سے تو سب نے جانا، اس دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، لیکن وہ کیا جانا ہو جو شہادت کے لبادے میں ہوتے ہوئے۔ ہمیں یہ خوشی ہے کہ وہ شاہ صاحب ایسے نہیں گئے، کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر گئے ہیں، کفر کو للکار کر گئے ہیں۔ ہاں میں چلتا ہوں لیکن تمہارا وقت بھی قریب ہے۔ شامل افغانی صاحب خطیب پاکستان فخر دیوبند کے پوتے یہاں بیٹھے ہیں، ایسے ہی ہے قبلہ علامہ قاضی احمد نورانی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہاں طلحہ صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب یہاں، بڑے بڑے ناخواں حضرات بیٹھے ہیں، اسد ایوب صاحب بیٹھے ہیں، حسان خورشید بیٹھے ہیں، سدر رضا بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے ہندو کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی کس بات پہ ایک ہے کہ وہ بزرگ کہتا تھا مظلوموں کا ساتھ دو۔ لوگ بھی آج کم آئے ہیں، لیکن JDC اپنے مہمانوں کی سحری کا پورا خیال رکھتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم لوگ آئے ہیں JDC کی 12ویں سحری میں۔ دنیا بھر میں کیا حالات چل رہے ہیں، جنگیں چل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، اور مسلم ممالک کے لیے کیا حالات ہیں، کیا افسوس ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اللہ خیر و عافیت رکھے۔ چل کے دیکھتے ہیں آج سحری کے اندر کیا انتظامات ہے، JDC اپنے مہمانوں کو کیا سحری کروا رہا ہے، آپ کو پوری اپڈیٹ دیتے ہیں۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ۔ آج JDC کی سحری میں مہمان بھی کافی کم آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے بھی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو۔ دنیا بھر میں اداسی ہے آج، جو ایران کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے۔ آج یہ تمام محفل شہیدوں کے ساتھ ظلم ہے، چاہے کبھی کی ہو، ناجائز ہے چاہے کبھی کی ہو، جائز ہے چاہے کبھی کی ہو، ایمان والا ہے چاہے کبھی کی ہو، شہید ہے چاہے کبھی کی ہو۔ سب سے پہلے اظہار تعزیت تمام مسلمانوں کے ساتھ کہ اتنا بڑا المیہ عالم اسلام کے ساتھ آج پیش آیا ہے۔ اللہ پاک صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر ایک حمدیہ کلام خان آصف علیہ رحمہ کا لکھا ہوا، جو اس موقع کی مناسبت سے اس میں چند اشعار ہیں، پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا قبول فرمائے اور اس کا ثواب شہیدوں کی روح کو پہنچائے۔ آمین۔ پروردگار بہروبر، پروردگار بہروبر، اے مالک جن و بشر، تابع تیرے شمس و قمر، ہر شے تیرے زیر اثر، پروردگار بدروبر، پروردگار بدروبر،
پھر آتش نمرود کی زد میں اولاد خلیل، آگروں کی شال سے واقف ہے تو رب جلیل، پھر سے ابابیلوں کو بے دشمن گئے ہیں سب بسب، کیا خبر برسوں سے کیا اپنے بھی ہیں اندر بکب، موسیٰ و عیسیٰ کے خدا اسلام ہے سب کا ہدف۔ میرے اللہ کے حبیب اور ان کی آل کا ذکر کرتے کرتے جو جانیں چلی گئیں، جو اس زمین سے پردہ فرما گئیں، لیکن تا قیامت درجات بلند کر دی، ان کے نام آج اس پروگرام شریک ہیں۔ سب سے پہلے ہم جن کو تعزیت پیش کرتے ہیں سب موجود ڈی ٹی ایران کلچر اینڈ ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کے میرے بھائی آغا طالبینی ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ یہ سب زیادہ خاص مہمان، ہم سب لوگ روز کی طرح ہم تو میزبان ہوئے، لیکن سب سے پہلے جو آج یہاں پر ہماری عیسائی برادری، ہماری سکھ برادری اس وقت یہاں پر موجود ہے آغا، وہ آپ تمام ہم سب کی طرف سے آپ کو تعزیت پیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقة الموت۔ من تشکر میکنم از دولت و مردم شریف پاکستان، از حضرت علی که اخیراً سفری به ایران داشتید، علمای عزیزمون، ممنون، بزرگانمون، مداحان با منقبت خانان عزیزمون، از همه مردم شریف پاکستان که مثل همیشه برادریشون رو به ما ثابت کردن، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس پروگرام میں ہمیں دعوت دی اور اپنا شریک جانا، اور اس کے علاوہ علماء کرام کا اور بین المسالک کا جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، مداحان، نعت خوان، اور سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں پاکستانی قوم کا، سبحان اللہ، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی برادری کا اچھا ثبوت دیا۔ سبحان اللہ۔ آج جو یہ نشریات ہے یہ تمام نشریات کے ہونے والے دنوں سے مختلف ہے، اور جب آج سب مل گئے ایک قوم ہو کر جو یہاں پر آتے ہیں، وہ یہ تعداد میں کہوں گی ظفر بھائی میرے آئیں بھائی پلیز، میں جتنے بھی سب میں کہوں گی وہ آئیں بھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سیٹ پر جتنے بھی فانوس ہیں، ہم احتجاج، ہم غم، ہم پرسے، ہم تعزیت میں کوئی بھی شینڈیلیئر آج آن نہیں ہے۔ ظفر بھائی کو پلیز بلائیے گا، ظفر بھائی میرے پلیز آئیے گا۔ ظفر بھائی نہیں آنا چاہتے کیونکہ آج وہ بہت زیادہ کوئی میں کہہ رہے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ خدا خیرتون بده. واقعیت اینه که حضرت امام خامنه ای فقط رهبر ایران نبود، ایشون یک نفس ذکیه است که به دست اشقل اشقیا به قتل رسیده و این رهبر امت اسلامی بود و خودش رو متعلق به جهان اسلام میدونست، نه فقط ایران. بنابراین جا داره که امت اسلامی از فرق مختلف در عزای ایشون عزادار باشن و من تقدیر و تشکر میکنم از اظهار همدردی حضرت علی و برادرمون آقای ظفر عباس GDC و همه زحمتکشانی که اینجا اظهار لطف کردن۔ بالکل، میں آپ کا یہاں بالکل خصوص آپ کا ظفر بھائی کا، جہاں پہ انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے،
بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے. دراصل رہبر معظم سید علی خامنہ ای صرف ایران کے رہبر نہیں تھے، وہ پورے جہان اسلام کے رہبر تھے اور پورے جہان اسلام کے پرچم بردار، علم بردار تھے. اور ان کو ایک نفس زکیہ، ایک پاکیزہ نفس کا عنوان دے کر، جس کو اشکل اشقیاء نے مارا اور گھیر کر مارا. آپ کی خدمت. جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بولا، کائر کائر ہے. ہماری مسیحی برادری، ہماری ہندو برادری، ہماری سکھ برادری آج یہاں پر براہ راست موجود ہیں. آقا یہاں موجود ہیں، قبلہ یہاں موجود ہیں، اور ہم سب یہاں پر اس لیے موجود ہیں کہ ہمارا پیغام پاکستان سے ایرانی قوم، ایرانی اپنوں، ایرانی زمین اور جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ جائیے پیغام. سب سے پہلے میں یہاں پر تھوڑا سا مجھے ٹائم کہ مائیکل بھائی یہاں موجود ہیں مسیح برادری سے. حسینیت کی تعلیم کا علم بردار آج شہادت نوش کی انہوں نے، تو آج پوری دنیا کی انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا ہے. لیکن جو آیات اللہ سید علی خامنہ صاحب کی خدمات ہیں، جو انہوں نے بین المذاہب کے ذریعے تمام قوموں کو، تمام مذاہب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے وہی درس، وہی علم جو امام حسین کی شہادت کو انہوں نے اپنا نصب لائن بنایا ہوا تھا، اسی کے تحت پوری دنیا سے وہ للکارتے بھی تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ایسی قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. اس مشکل پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ مسیحت امام حسین کے ساتھ بھی کھڑی تھی اور آج آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہے، اور رہتے دم تک جب تک حسینیت زندہ رہے گی مسیحت ان کے ساتھ رہے گی. سبحان اللہ، ہمیشہ زندہ رہے گی، ہمیشہ. بہت تھینک یو محمد، بہت پیارے الفاظ، بہت پیارے الفاظ. آپ بہت بڑا یہاں پر ابھی تھوڑی دیر بعد گوسوامی جی یہاں موجود ہیں، ایک اعلان کرنے والے ہیں. اس سے پہلے میں ضرور میرے سکھ بھائی کے پاس جاؤں گی. دیکھ میرے ساتھ میرے بھائی موجود ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو ہمارے آیت اللہ صاحب تھے، انہوں نے انسانیت کے لیے بڑی کوششیں کی. انہوں نے جو ملک کو جوڑنے کا کام کیا اور انسانیت کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی ہیں، تو میں سکھ برادری اور تمام مذاہب ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے لیے دعا کریں گے گرودوارے میں اور مندر میں دعا کریں گے، اور یہ کریں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی جنت ان کو نصیب کریں، اور سکھ برادری ان کے لیے ان کے ساتھ کھڑی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں آگا کی طرف یہ ساری چیزیں ٹرانسلیٹ ہوں گی، لیکن میں چاہوں گی کہ قبلہ آپ یہاں موجود ہیں، کیونکہ گوسوامی جی ایک اعلان کرنے والے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں کا جو پوائنٹ آف ویو آئے گا سننے کے بعد وہ ہوگا جو میزبانوں کا ہوتا ہے. ہمیں جی آپ پروگرام میں آئے ہیں، سب سے پہلے تو ایسے غم زدہ ماحول میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لیکن آپ کے آنے کا، آج شرکت کا بھی شکریہ. لیکن جو آپ کہنے والے ہیں وہ آپ کے الفاظ اور آپ کی آواز سے زیادہ بہتر ہوگی. جی. اوم شری گنیشائے نمः. آج اس غم کے ساتھ کہ ہمارے ایران کے صدر جنہیں شہید کر دیا گیا، اور آج دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان سے یہ سوال ہے ان کی شہادت کا کہ آپ حق کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. ان کو جو بھی جس وجہ سے انہیں شہید کیا گیا وہ وجہ تو ہے ہی نہیں. دنیا انسانیت چاہتی ہے اور اب کوئی انصاف کرنے والا نہیں، کیونکہ سارے رول ختم ہو چکے ہیں. یو این او جو ہے وہ الفابیٹ کی ABCD ہے اور کچھ بھی نہیں. اب فیصلہ کون کرے گا؟ بہرحال ہمارے ایران کے جو عہدے دار ہیں، ہم آپ سے دلی تعزیت کرتے ہیں، ہندو کمیونٹی کی جانب سے، تمام مذاہب کے لوگ کی جانب سے. آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ کل ہمارا ہولی کا تہوار ہے، جو کہ ایک مذہبی طریقے سے پوجا تو ہم کریں گے، لیکن سیلیبریشن جو رنگ ڈالنے کی یا جو خوشی منانے کی جو ہے، اسے میں گوسوامی وجے کمار گیر مہاراج آل پاکستان مہاراج کونسل کا چیئرمین بھی ہوں، دریا لال مندر کا مہاراج بھی ہوں.
تو ہماری تمام کونسل نے پورے پاکستان بھر میں یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اسے منسوخ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی آپ کے، یہ آپ کا ضمنی، ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اس دنیا کو ایک امن ملے، دنیا کے رہنے کے لیے، انسانوں کے رہنے کے لیے جو خدا نے، بھگوان نے، گاڈ نے ہمیں حق دیا ہے وہ حق رہے اور ظلم کا خاتمہ ہو۔ میں ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ آج ایک آگ کی تپش ہلکی سی محسوس ہوتی ہے کہ حضرت امام علیہ السلام کے زمانے میں جو ایک ظلم ہوا تھا، تو ایک ہلکی سی تپش، یہ ہمیں اس کی آگ کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ کیا آج ہم سوچ لیں آج کیا ہو رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے، ایک سب دیکھ رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا، انسانوں کو جینے کا حق حاصل ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میری ایک سے زائد ملاقاتیں حضرت آیت اللہ سید علی خامنہی سے نہیں، انسانوں کی قدر کرو۔ 36 نوجوان خاتون کے اندر ملاتی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی کہنے والا ہے، کوئی سننے والا ہے۔ سوگ کی وجہ سے آج سحری بھی سادی رکھی گئی ہے۔ یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں پہ کوکنگ ہوا کرتی تھی، لائیو کوکنگ ہوا کرتی تھی، ایک سے ایک بہترین سحری مہمانوں کو سرو کی جاتی تھی، لیکن حالات اور سوگ کی وجہ سے آج سحری بھی سمپل رکھی گئی ہے۔ ریڈی میڈ بریانی کے غالباً دیگیں ہیں، وہ آئی ہیں، وہ مہمانوں کو سرو کی جائیں گی اور آج کی سحری بریانی ہوگی۔ بریانی نکالنے کا شروعات کر دی ہے۔ السلام علیکم فرحان بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ نہیں آج ٹھیک نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے برادر ملک کے جو ہمارے آیت اللہ شیختانی صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو شہید کر دیا گیا دشمنوں کی طرف سے، اور وہ ہمارے اسلام کے بہت بڑے لیڈر تھے خامنہی صاحب۔ بس کیا بتائیں، آج ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں بولنے کے لیے۔ بس واقعی صحیح بات ہے۔ اور یہ دیکھیں آج کی اسی وجہ سے کوئی کوکنگ نہیں ہوئی، لائیو کوکنگ جو ہوتی تھی یہاں پہ، اور مہمانوں کو ایک سے ایک بہترین سحری سرو کی جاتی تھی، آج بس ریڈی میڈ بریانی آئی ہے، وہی تھالوں میں سرو کی جا رہی ہے۔ لوگ بھی آج کم آئے ہیں، لیکن جے ڈی سی اپنے مہمانوں کی سحری کا پورا خیال رکھتا ہے۔ سحری جتنی آتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ اتنی آئی ہے، اور آج بہترین قسم کی چکن بریانی بالکل بالکل چکن، بالکل بالکل۔ پوری دنیا میں ایک شوق کی فضا ہے، مظلوموں کے حق میں بولنے والا 86 سال کا بزرگ، جس کو بڑے بڑے ممالک آفر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے ملک میں آ جاؤ، یہاں کوئی ملک نہیں پہنچ پائے گا، اس نے بولا میری عوام کے ساتھ رہوں، میں اپنے گھر میں رہوں گا، میں اپنے دفتر میں رہوں گا۔ تو کسی بھی ملک نے کوئی کمال نہیں کیا، آپ نے کسی پہاڑ کے اوپر جا کے نہیں ڈھونڈا، آپ نے کسی غاروں میں نہیں ڈھونڈا، آبادی کے بیچ میں اپنے دفتر میں موجود شخص 86 ایئر کا بزرگ، اپنی 14 مہینے کی نواسی، بیٹے، بہو، داماد، مطلب شہادت کا، میں پھر وہی بات کروں گا، کچھ لوگوں کا شہادت انتخاب کرتی ہے، کچھ لوگ شہادت کا انتخاب کرتے ہیں، ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں۔ تو کس طرح سے انتخاب کیا کہ آج اس خون کی تاثیر ایسی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ جو استعمال نے نفرت پھیلائی تھی دنیا میں کہ تو شیعہ، تو بریلوی، تو دیوبندی، تو اہل حدیث، تو فلاں، میں اگر بات کروں احتشام الحق تھانوی صاحب خطیب پاکستان فخر دیوبند کے پوتے یہاں بیٹھے، ایسے ہی ہے قبلہ علامہ قاضی احمد نورانی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہاں طلحہ صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب، یہاں بڑے بڑے ناخواں حضرات بیٹھے ہیں، اسد ایوب صاحب بیٹھے ہیں، حسان خورشید بیٹھے ہیں، سید رضا بیٹھے ہیں، اس سے پہلے ہندو کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی، کس بات پہ ایک ہے کہ وہ بزرگ کہتا تھا مظلوموں کا ساتھ دو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، کسی بھی مسلمان کی دل آزاری نہیں کرو، کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرو، سب کا احترام کی بات کرتا تھا، محبت کا بیان۔ میں سوچتا تھا، میں سنتا تھا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین، ابھی رسول اللہ کے انتقال کو دن ہی کتنے گزرے ہیں، کتنے سال گزرے ہیں؟ 61 ہجری
اور امام حسین میدان میں کھڑے ہیں اور آواز دے رہے ہیں حجم ناصری سننا کوئی ہے جو مجھے حسین کی مدد کرے. میں سوچتا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, امام اتنے لاکھ مربع میل پر پھیل چکا ہے اور رسول کا نواسہ جس کو رسول اللہ بتاتے ہیں کہ جوانان جنت ہے, یہ سردار ہے, کیا تعارف کرایا منی ایمان من حسین. لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے, صرف 71 لوگ ہیں آپ کے ساتھ, ٹوٹل آپ کو ملا کے 72. آج دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے یہ 85-86 سال کے بزرگ کو مار کے جشن منایا جا رہا ہے, شرابیں پی رہے ہیں, ناچ رہے ہیں. بات سمپل سی ہے, ہمیں آپس میں اتفاق کرنا پڑے گا. یہ شہید کے خون کی حرارت ہے کہ تم جو یہاں لڑوانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو, اس بزرگ کے خون کی تاثیر ایسی ہے کہ کیا سنی, کیا شیعہ, کیا ہندو, کیا کرسچن ایک ہو گئے. پھر وہی بات ہے, دنیا سے تو سب نے جانا, اس دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے, لیکن وہ کیا جانا ہو جو شہادت کی نبادیں لوگوں کی ہو جائے. ہمیں یہ خوشی ہے کہ وہ شاہ صاحب ایسے نہیں گئے, کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر گئے ہیں, کفر کو للکار کر گئے ہیں. ہاں میں چلتا ہوں لیکن تمہارا وقت بھی قریب ہے, یہ یاد رکھنا. اور گئے ہیں تو پھر تمام کے لہو کو زندہ کرتے ہوئے. اور یاد رکھیے کہ ان یہودیوں کو, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, اگر ہم بات کریں یہ آج کی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کی بات کرتے ہیں, بنو قینقاع ہو, بنو قریظہ ہو, بنو نذیر ہو, بنو غطفان ہو, تو یہ تب بھی ادھر بھی سازشیں کرتے ہیں. کبھی عبداللہ بن ابی کو سامنے لاتے ہیں, کبھی عبداللہ بن سبا کو سامنے لاتے ہیں. ریاست مدینہ کو نہ تب بننے دیتے ہیں نہ اب بننے دیتے ہیں. ان کا موٹیو یہی ہے کہ ہاں تم اسلام کی بات کیسے کر لیتے ہو, تم خانوادہ اہل بیت کی بات کیسے کر لیتے ہو, تم رسول کی بات کیسے کر لیتے ہو. ہاں یہودیوں یاد رکھو کہ بات یہ نہیں ہے کیا تم عمر کا یروشلم میں آنا بھول گئے ہو, کیا وہ فاتح ہمارا بھول گئے ہو, کیا سلطان صلاح الدین ایوبی بھول گئے ہو. ہم کیسے آئے تھے, ہم فوج لے کر نہیں, کیا ابو عبیدہ بن جراح بھول گئے, خالد بن ولید بھول گئے. عمر آ رہے ہیں, اونٹ پر غلام سوار ہے, ہاتھ میں صرف اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی ہے, تمہارے اندر ہمت نہ ہوئی کہ اس کو روک نہ پائے, پورا یروشلم دے دیا. یہ شہادت ہمیں اور حوصلہ دیتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں لیکن ظلم کے خلاف اگر جنگ لازمی ہے تو یہ جنگ ہی صحیح. وہ قاتل کو نہ روکے وہ قاتل کے ساتھ ہے, وہ ظلم کو نہ ٹوکے وہ ظالم کے ساتھ ہے. ہاں تم ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتے ہو, یاد رکھو جب دین کی بات ہو, خانوادہ اہل بیت کی بات ہو, ہمارے بچوں کے, ہمارے بڑوں کے, بزرگ نے شہادت دے کر بتا دیا کہ بزرگ آ رہا ہے, بچے بھی آنے والے ہیں, ہم کٹ جائیں گے, سر جھکیں گے انشاءاللہ. سلامت رہیے, سلامت رہے. سجدے میں حسین تھے, سجدے میں حسین تھے, لبوں پہ تھی یہی صدا. کیا صدا؟ لے میرے اللہ اب تیرے حوالے, لے میرے اللہ اب تیرے حوالے, مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے, زندگی سے سیر ہو چکا, کر رہا ہوں آخری سجدہ, کر رہا ہوں آخری سجدہ. آج یہاں خاموش بند ہے اور کھانے میں لگژری ڈشیں لیے. آج چکن بریانی ہے اور کل سے دوبارہ جو ڈشیں جس طرح ہوتی ہیں اس طرح شروع ہو جائیں گی. والنٹیئرز بریانی لے کے مہمانوں میں سرو کرنے جا رہے ہیں. بریانی کی ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ جاری ہے. والنٹیئرز بریانی باہر مہمانوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں. آج ہم لوگ موجود تھے JDC میں کی 12ویں سحری میں. سحری کی ڈسٹریبیوشن چل رہی ہے. کل ملتے ہیں اسی مقام پہ JDC میں 13ویں سحری میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.